ایک گارڈ نے مارنے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا مگر ناکام۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ دوسرا آگے بڑھا تو اس کے پیٹ پہ شاہزیب نے اس زور سے پیر مار کے پیچھے دھکیلا کہ وہ بھی دوہرا ہونے لگا۔ پہلے والا پھر شاہزیب کے نزدیک آیا۔ ایک پنچ شاہزیب کے کندھے پہ لگا مگر شاہزیب کا پنچ اس کی ناک پہ لگا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ شاہزیب اگر مار کھا رہا تھا تو بدلے میں مار بھی رہا تھا، پورا مقابلہ کر رہا تھا ان سے۔ بختیار صاحب نے غلط اندازہ لگایا تھا اس کے لیے۔ وہ بزدل نہیں تھا، نہ ہی باتوں کا شعر تھا، عملی طور پہ بھی کر گزرنا جانتا تھا، پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں تھا، لڑنے کے گن بھی جانتا تھا اور لڑ بھی رہا تھا۔ بیک وقت دونوں گارڈز کا مقابلہ کر رہا تھا۔ حیران تو نینا بھی تھی۔ حیدر بھی اس لڑکے کو بڑی مہارت سے ڈٹ کے لڑتے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ دونوں گارڈز تھک ہار کے پیچھے ہٹ گئے۔ بس تو شاہزیب کی بھی ہو چکی تھی۔ پسینے سے شرابور وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑے اب لمبے لمبے سانس بھر رہا تھا۔ بختیار صاحب کو یہ شکست اس چھٹانک بھر کے چھونکرے سے کھانا اپنی اہانت اور ہزیمت پہ گالی کے مترادف لگی، اس لیے خود آگے بڑھے اور خود شاہزیب کو مارنا شروع کر دیا۔ لیکن اس بار شاہزیب نے نہ انہیں روکا نہ ان کا ہاتھ پکڑا۔ وہ یوں مار کھا رہا تھا جیسے لڑنا جانتا ہی نہ ہو۔ نینا چلانے لگی، اپنے باپ کی منتیں کرنے لگی تاکہ وہ شاہزیب کو چھوڑ دیں۔ پاپس چھوڑ دیں اسے، اس کا قصور نہیں ہے، کیوں مار رہے ہیں اسے؟ میں نے مجبور کیا تھا اسے، محبت میں پہل میں نے کی تھی، مارنا ہے تو مجھے مارے، خدا کے لیے چھوڑ دیں اسے، وہ چلا کے کہہ رہی تھی۔ خود کو مسلسل حیدر کی گرفت سے چھڑوا رہی تھی، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ حیدر چھوڑ دو مجھے، وہ مر جائے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، چھوڑ دو مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ اب وہ حیدر کی منت کرنے لگی، اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ حیدر بے حسی سے اس کی کلائی پکڑے کھڑا تھا۔ نینا کی سفید کلائی اس وقت سرخ ہو چکی تھی۔ وہاں بختیار صاحب کو تو کوئی جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ وہ اسے بے تحاشا مار رہے تھے۔ بمشکل ہی صحیح مگر نینا نے خود کو حیدر کی گرفت سے آزاد کروا ہی لیا تھا۔ بھاگتی ہوئی وہ شاہزیب کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ بس کر دیں پاپس، آپ انسان ہیں یا جلاد ہیں؟ کیسا دل ہے آپ کا جس میں احساس ہے نہ رحم؟ قصور کیا ہے اس کا؟ اگر محبت کی جرم کی سزا کا حقدار ہے جو آپ اسے دے رہے ہیں تو پھر مجھے بھی مارے، میں بھی برابر کی قصوروار ہوں۔ نینا شاہزیب کے آگے کھڑی بختیار صاحب کے سامنے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہزیب کا پورا چہرہ نیلو نیل ہو چکا تھا مگر بختیار صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ہٹو آگے سے، اسے میں چھوڑوں گا نہیں، ورنہ اس کمینے سے کہو کہ بھول جائے تمہیں اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ بختیار صاحب بری طرح ہانپ رہے تھے، مار مار کے تھک چکے تھے۔ شاہزیب بری طرح زخمی ہو چکا تھا مگر ڈھٹائی سے مار کھا رہا تھا۔ ہٹ جاؤ نینا، مارنے دو انہیں، یہ اپنی آخری حد آزما لیں، میں بھی اپنی برداشت کا امتحان لے لوں، بیچ میں مت آؤ تم۔ شاہزیب کی بات پہ نینا نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ خون چہرے سے بہہ کے گلے سے بھی نیچے جا رہا تھا، پورا چہرہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ چلے کیوں نہیں جاتے ہو شاہزیب؟ میں ہاتھ جوڑتی ہوں شاہزیب، جاؤ یہاں سے۔ نینا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے التجا کی تھی۔ ایک بار رانا صاحب کہہ دیں کہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے، میں چلا جاؤں گا۔ شاہزیب کی بات پہ بختیار صاحب کا خون ابلا تھا۔ بدبخت انسان، بکواس بند کرو اپنی۔ اس سے پہلے کہ بختیار صاحب پھر سے شاہزیب کو مارتے، نینا نے جلدی سے برابر میں کھڑے چوکیدار کی جیب سے لٹکی پسٹل پکڑ کے اپنے سر پہ تان لی۔ بختیار صاحب کے قدم اور سانس وہیں رک گئے تھے۔ نینا، وہ بے یقین سے ہوئے۔ پاپس اگر آپ نے اب شاہزیب کو ہاتھ بھی لگایا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ آنسو ابھی بھی اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ اسے نیچے کرو نینا، چل جائے گی یہ بے وقوف لڑکی۔ بختیار صاحب کی جان پہ اب بنی تھی۔ شاہزیب جاؤ یہاں سے، نینا نے اپنے پیچھے کھڑے شاہزیب سے کہا۔ نینا پہلے یہ نیچے کرو، چل جائے گی یہ۔ ہاں تو چل جائے، پاپس کو بھی پتہ چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تمہیں مارتے ہوئے تو احساس نہیں ہوا انہیں، چاہے تم جان سے کیوں نہ مر جاتے، لیکن میرے مرنے پہ تو ضرور ہوگا۔ نینا، بختیار صاحب نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ پاپس پیچھے رہیں ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ شاہزیب نینا کے پیچھے کھڑا تھا مگر کچھ فاصلے پہ، اور نینا پسٹل اپنے سر پہ تانے کھڑی تھی۔
ذرا سی بے احتیاطی سے گولی اس کا بھیجا کھول سکتی تھی۔ شاہزیب دھیرے دھیرے اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ شاہزیب جاؤ یہاں سے، نینا بنا اس کی جانب دیکھے اسے کہہ رہی تھی۔ اس کی نظر سامنے بختیار صاحب پہ جمی ہوئی تھی۔ ہاں جا رہا ہوں، تم پسٹل نیچے کرو نینا۔ شاہزیب اپنے زخم بھولے نینا کی فکر میں تھا۔ حیدر بھی تیز چلتا ہوا بختیار صاحب کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رنگ حیدر کا بھی اڑا ہوا تھا۔ بختیار صاحب کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ پہلے آپ جاؤ یہاں سے شاہزیب۔ نینا کو باتوں میں بہلا کر وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ شاہزیب نے نینا کے ہاتھ سے پسٹل کھینچ لی۔ بختیار صاحب کا سانس بحال ہوا۔ نینا برجستہ پیچھے پلٹی تھی۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ اگر یہ چل جاتی تو جانتی بھی ہو کیا ہو جاتا؟ شاہزیب غصے سے غرا کے بول رہا تھا۔ ہاں، سب کی مشکل آسان ہو جاتی۔ میرا ہی سارا قصور ہے شاہزیب۔ آپ نے بہت منع کیا تھا مجھے، ہر بات سے آگاہ کیا تھا، ہمارے بیچ کے فرق کو بھی بتایا تھا۔ میں نے ایک نہیں سنی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے پاپس مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ عام باپوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے میری محبت کو دل سے قبول کر لیں گے۔ لیکن میں غلط تھی، وہ بھی روایتی باپ نکلے، پورے کے پورے دنیا دار۔ مجھے معاف کر دے، اب تو ہو چکا نا جو ہونا تھا، معافی مت مانگو مجھ سے۔ شاہزیب کے ہونٹوں کے دونوں کنارے پھٹ چکے تھے، خون بھی بہہ رہا تھا، پھر بھی اسے تسلی دے رہا تھا۔ سامنے کھڑے بختیار صاحب کو وقتی خفت نے آن گھیرا۔ جسے بے تحاشا مار رہے تھے اسی نے نینا کو بچایا تھا۔ نینا نے اپنے ہاتھ سے شاہزیب کے چہرے پہ لگے خون کو صاف کیا، ساتھ ہی ساتھ سسکیوں سے رونے لگی۔ اسے لگا چوٹ شاہزیب کو نہیں نینا کو لگی ہو۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بختیار صاحب کے پاس لے آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں آپ کی مار کھانے آیا تھا، یا آپ کی اتنی مار نے مجھے میرا فیصلہ بدلنے پہ مجبور کر دیا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، ان سب چوٹوں کا میں عادی ہوں۔ جب سے بائک چلانی سیکھی تھی تب سے ایسی چوٹیں میری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ مجھے درد نہیں ہوتا رانا صاحب۔ دیکھیں میری آنکھیں، کہیں کوئی آنسو کا ننھا سا قطرہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بختیار صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں نہ خوف تھا، نہ تکلیف کا کوئی اثر، اور نہ ہی آنسوؤں کی ذرا سی بھی نمی۔ جانتے ہیں میری مار کی تکلیف پہ درد کہاں ہوا ہے؟ شاہزیب نے نینا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ یہاں ہوا ہے، آنسو بھی یہ بہا رہی ہے۔ میرے زخموں کا درد اس کے چہرے پہ عیاں ہے۔ مجھے مارنا چاہتے ہیں، مار سکتے ہیں مجھے۔ سوچ لیں رانا صاحب، کہیں میرے چکر میں اپنی بیٹی کو نہ گنوا بیٹھیے گا۔ یہی بات سمجھانے آیا تھا میں یہاں آپ کو۔ شاہزیب کی بات پہ بختیار صاحب کے دل پہ گھونسا پڑا تھا۔ جا رہا ہوں، مگر پھر آؤں گا، بار بار آؤں گا۔ پیچھے ہٹنا شاہو نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ نینا، خیال رکھنا اپنا۔ نینا کو ایک الوداعی نظر ڈالتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ نینا روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بختیار صاحب وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ باسم کافی دیر تک شاہزیب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ زمان صاحب کے رویے میں ذرا لچک نہیں آئی تھی۔ نہ جانے رات کہاں گزارے گا۔ رات کا کھانا بھی باسم کے حلق سے نہیں اترا۔ جب چین نہیں آیا تو اسی نمبر پہ کال کرنے لگا جو اس نے شاہزیب کو دیا تھا۔ چند بیلز ہونے کے بعد ہی شاہزیب نے فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو تم؟ باسم نے اس سے پوچھا۔ پیچھے سے ٹریفک کے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، موبائل کی فکر ستا رہی ہوگی تمہیں، کل کر دوں گا واپس۔ شاہزیب کے جواب پہ باسم نے گھور کے فون کو ایسے دیکھا جیسے شاہزیب کو دیکھ رہا ہو۔ عجیب سوچ ہے اس لڑکے کی، میں اس کے لیے پریشان ہو رہا ہوں اور اسے لگ رہا ہے کہ ایسے حالات میں میں اس سے موبائل کا پوچھوں گا۔ فون اس نے دوبارہ کان پہ لگایا۔ لعنت بھیجو موبائل پہ، تم گھر آؤ، باسم نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ جتنا ذلیل کر چکے ہو وہ کافی نہیں ہے جو مزید ذلیل ہونے آ جاؤں میں یہاں پہ؟ شاہزیب نے لاپرواہی سے شکوہ کیا۔ یار میں نے ذلیل نہیں کیا ہے، کر بھی نہیں سکتا، بس ذرا غصے میں آ گیا تھا اس لیے ذرا ڈانٹ گیا تھا۔ اچھا سوری کر دیتا ہوں، اب واپس آ جاؤ۔ کہاں جاؤ گے اس وقت؟ اپنے گھر جاؤں گا۔ ابھی مت جاؤ، سر کا غصہ ابھی کم نہیں ہوا ہے، باسم نے سمجھانا چاہا۔ وہ تو 12 مہینے یوں ہی رہتا ہے، مجھے پتا ہے میرے بغیر ایک رات میں وہ سگریٹ پی پی کے ایش ٹرے بھر چکے ہوں گے۔
پھونپ ہاں تو بہت کریں گے لیکن اب گھر سے نہیں نکالیں گے. باپ ہے میرا, مجھے گھر میں دیکھے بنا چین کہاں آتا ہے انہیں. 10 دفعہ پوچھا ہوگا خرم سیفی اور جمی سے کہ شاہ زیب کہاں ہے. اگر نظر آ بھی جائے تو کہہ دینا کہ گھر پہ نہ آئے. اس کا مطلب سمجھتے ہو باسم عبد الرحمن؟ شاہ زیب کی باتوں کی منطق بس وہی جانتا تھا. کیا مطلب ہے؟ باسم کو دلچسپی سی ہوئی کیونکہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا. سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ایش ٹرے تو اس نے خود دیکھی تھی. بڑے ہی نالائق شاگرد ہیں میرے ابا کے. 4 سال پڑھ کے بھی انہیں نہیں سمجھ سکے. بدھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ زیب جہاں بھی ملے اسے بولو فوراً گھر آ جائے. شاہ زیب نے بات ختم کر کے ہنسنا شروع کر دیا. فون بھی بند کر دیا. باسم اس کی بات کے گرداب میں الجھا رہا. زمان صاحب ابھی گھر نہیں آئے تھے. اپنے بڑے بھائی کے بلانے پہ ان کے گھر چلے گئے تھے. گھر کی ڈور بیل مسلسل بجتی تھی اور یہ انداز خاص شاہ زیب کا ہی تھا. عاتکہ بیگم جو کمرے میں بیٹھی ابھی بھی رو رہی تھی فوراً سے اٹھ کے کمرے سے نکلی. اتنی دیر میں عاصم دروازہ کھول چکا تھا. اسے اس قدر زخمی حالت میں دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی. بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی. شاہ زیب، یہ سب کیا ہو گیا؟ کس سے لڑ کے آ رہے ہو؟ عاتکہ بیگم کی جان نکلی. خون سے تر بتر بیٹے کا چہرہ دیکھ کے عاتکہ بیگم نے چہرے پہ ہاتھ سے خون صاف کیا. شازی کہاں ہے امی؟ شاہ زیب کو کہاں پرواہ تھی اپنے زخموں کی. فی الحال تو بہن کا مزاج درست کرنا ضروری تھا. عاتکہ بیگم کا ہاتھ نرمی سے اپنے چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے وہ گویا ہوا. چھوڑو شازی کو، مجھے یہ بتاؤ یہ چوٹیں کیسے لگی؟ عاتکہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا. شازی باہر آؤ. شاہ زیب نے ماں کی بات کو نظر انداز کیا اور شازمہ کو پکارنے لگا. شازمہ اور نمیرہ کمرے میں جائے نماز بچھائے اسی کے لیے نوافل پڑھ کے دعاؤں میں مشغول تھی. شاہ زیب کی آواز سن کے دونوں مصلے سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکلی. اسے سامنے زخمی حالت میں دیکھ کے نمی تو رونے لگی. شازمہ بھی پریشان ہو کے اس کی طرف لپکی. شاہو، کیا ہوا تمہیں؟ اتنا خون، اتنی چوٹیں؟ شازمہ نے دوپٹے سے اس کا چہرہ پوچھنا چاہا. شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا تھا. یہ دکھاوے کا پیار مجھے مت جتاؤ، سب سے بڑی دشمن ہو تم میری. شاہ زیب کی غیر متوقع بات پہ شازمہ حیران ہوئی تھی. عاتکہ بیگم تو ویسے ہی ہر بات سے انجان تھی. نمی بھی تذبذب کا شکار ہوئی. عاصم بھی چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا. کیا ہوا ہے شاہو؟ کیسے بات کر رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ لڑے ہو کسی سے؟ شازمہ اصل بات ابھی بھی نہیں سمجھی تھی. اپنی قسمت پہ لڑ کے آ رہا ہوں جو تمہاری وجہ سے بدقسمتی میں بھی بدل سکتی تھی، شاہ زیب نے کہا اور ساتھ ہی اسے بازو سے زور سے پکڑ لیا. کیا کرنے گئی تھی نینا کے گھر؟ کس سے پوچھ کے گئی تھی؟ بہت بڑی ہو مجھ سے. میری زندگی کے فیصلے کا اختیار کس نے دیا تمہیں؟ ہاں، شاہ زیب نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا. شازمہ سمجھ گئی تھی اس کے غصے کی وجہ. کیا ہوا ہے شاہ زیب؟ عاتکہ بیگم بھی پریشان تھی. امی اس سے کہہ دیں آئندہ اگر اس نے نینا سے بات بھی کرنے کی کوشش کی تو میں. شاہ زیب نے سخت لفظ منہ میں دبا لیے تھے. شازمہ نے تعصب سے اسے دیکھا. کیا کرو گے تم؟ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ کہہ دو کہ منہ توڑ دو گے میرا، گلا دبا دو گے میرا اپنی اس آوارہ اور مطلبی فسادی لڑکی کے لیے. شازی، بکواس بند کر لو اپنی. شاہ زیب کی آنکھیں ابلی تھی. بازو پہ گرفت سخت ہوئی تھی. شازمہ بھی بلند لہجے میں بول رہی تھی. چپ کرو دونوں، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ امی اس سے کہیں میرا ہاتھ چھوڑے. پاگل ہو گیا یہ بالکل. شازمہ کا بازو درد کرنے لگا تھا. شاہ زیب چھوڑو شازی کا ہاتھ. شازمہ تم بھی منہ بند رکھو. بھائی کی حالت نظر نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ کیوں لڑ رہے ہو تم دونوں؟ عاتکہ بیگم نے شاہ زیب کی گرفت سے شازمہ کا بازو چھڑوایا. خبردار جو ایک لفظ بھی نینا کے بارے میں غلط کہا تو. آج تو چھوڑ رہا ہوں تمہیں، آئندہ سچ میں منہ توڑ دوں گا تمہارا، بلکہ تمہارا نہیں تمہارے شازل کا. سارا تماشا اسی نے کھڑا کیا تھا. اسے کہہ دینا اس گھر میں قدم نہ رکھے ورنہ ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں. اپنی انگلی دکھاتے ہوئے شازمہ کو وہ خطرناک تیوروں سے تنبیہ کرنے کے بعد نمی کو دیکھ کے بولا. نمی، 8 باکس لے کے آؤ میرے کمرے میں. یہ کہہ کے شاہ زیب کمرے میں چلا گیا. غصہ تھوک دو زمان. جوان بچے کو یوں گھر سے بے گھر کرنا کہاں کی عقل مندی ہے، یعنی کہ حد ہی ہو گئی. جاوید صاحب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا. اولاد اگر نافرمانی پہ اتر آئے
تو ڈنڈا اٹھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے بھائی صاحب۔ زمان صاحب نے بھی بگڑے موڈ سے چائے لبوں سے لگائی۔ ارے میاں، یہ ہمارا دور نہیں ہے کہ ابا نے 2 جوتے لگائے، کان پکڑ کے مڑوڑا، بچے کی عقل ٹھکانے لگا دی اور بچہ بھی جی ابا کہتا ہوا مان گیا۔ ارے نہیں دیکھا تم نے، 10 چوروں کی مار کھائی تھی تم سے شاہ زیب نے، مگر مجال ہے جو اپنی بات سے ٹلا بھی ہو۔ جاوید صاحب کے برابر میں بیٹھی زمرد بیگم نے بھی بات میں لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ شازل البتہ خاموش ہی بیٹھا تھا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے مجھے، ایسا پہلے کبھی نہیں کیا اس نے۔ میری ایک جھڑکی پہ جان پہ بن جاتی تھی اس کی، لفظ منہ سے نہیں نکلتے تھے، اور اب زمان صاحب خود بھی پریشان تھے۔ جوان بیٹا ہاتھ سے نکل رہا تھا، چین کب تھا انہیں بھی۔ چچا، جس لڑکی کے ساتھ میں نے اسے دیکھا تھا وہ حلیے سے بہت امیر لگ رہی تھی۔ شازل کافی سنجیدہ سا بول رہا تھا۔ ہاں، کچھ کھلے ماحول کی اور آزاد خیال بھی ہے، گھر آ چکی ہے اس کمینے کے پیچھے، زمان صاحب نے تپے تپے لہجے میں کہا۔ شازل نے خالی کپ سامنے ٹیبل پہ رکھا اور متانت سے بولا، لیکن شاہ زیب کے رویے کو دیکھ کے چچا میں تو چکرا کے رہ گیا ہوں۔ اگر وہ امیر باپ کی بیٹی ہے تو ہو سکتا ہے کہ گھر جمائی رکھنے کے خواب دیکھ کے پھنسایا ہوگا شاہو کو، اوپر سے آپ نے بھی گھر سے باہر نکال کیا اسے۔ پڑھنے میں اچھا ہے اپنا شاہ زیب، آخری سمسٹر ہے اس کا، ذہانت بھی لاجواب رکھتا ہے، کمپیوٹر کے جو کورسز لڑکے سالوں میں نہیں کر پاتے اس نے مہینوں میں کر لیے تھے، اور وہ بھی لاجواب نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ ایسے ہی لڑکوں کو تو پھانستی ہیں یہ اونچے گھروں کی لڑکیاں، ساری زندگی مفت کا ملازم مل جاتا ہے انہیں، باپ کا کام بھی سنبھالے گا، نخرے بھی برداشت کرے گا، ان کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ شازل کی بات سن کے زمان صاحب کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اس نہج پہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، واقعی ایسا ممکن تھا، اور ایسا ہوتا بھی تھا، یہ کون سی انوکھی بات تھی۔ شازل بات ٹھیک کر رہا ہے زمان، ہوش کے ناخن لو، ساری زندگی محنت تمہاری، پیسہ تمہارا، اور فائدہ اٹھائے کوئی اور وہ بھی احسان کی جوتی سمیت، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ جیدی صاحب نے بھی اپنی سی کوشش کی۔ زمان صاحب کے دماغ کی بتی روشن ہو چکی تھی، چائے کا کپ آدھا ہاتھ میں پکڑے پکڑے ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا، ہوش آنے پہ چائے کی طلب بھی باقی نہیں رہی۔ کپ واپس ٹیبل پہ رکھ دیا۔ زمان، میں کہتی ہوں پیار سے رہا کرو اس سے، لڑکا ہے، پابندیوں سے باغی ہو گیا تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، زمرد بیگم نے کہا اور کپ اٹھا کے لے گئی۔ شاہ زیب تو کمرے میں چلا گیا، لیکن 8 باکس لے کے نمی کی جگہ آتکا بیگم کمرے میں پہنچی تھی۔ وہ بیڈ پہ دراز تھا، ماں کو دیکھ کے اٹھ بیٹھا۔ امی آپ کیوں آئی ہیں؟ نمی کو بھیج دیتی۔ شاہ زیب بیڈ پہ بیٹھا اب اپنے بازوؤں پہ لگنے والے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ آتکا بیگم اس کے سامنے بیٹھ گئی، 8 باکس کھولا، روئی پہ ڈیٹول لگا کے اس کے زخموں کو صاف کرنے لگی۔ کہاں سے آ رہے ہو شاہ زیب؟ آتکا بیگم بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ کے پوچھنے لگی۔ چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے جو بیٹے کے زخموں کو دیکھ کے ہو رہی تھی۔ کہیں سے نہیں امی، بس بائک سے گر گیا تھا، شاہ زیب نے بہانہ جڑا۔ آتکا بیگم نے شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظریں چرانے لگا۔ جھوٹ مت بولو، شازی نے ساری بات بتا دی ہے مجھے، اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ آتکا بیگم کی بات پہ وہ تلخی پہ اتر آیا۔ ٹھیک ہے، پھر جو میں کر رہا ہوں سمجھ لیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ غلط ہے۔ سمجھتے کیوں نہیں ہو تم؟ ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے ان بڑے لوگوں سے، تم اپنے میل جول والوں میں جس لڑکی سے کہو گے میں تمہارا رشتہ لے کے چلی جاؤں گی، اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کے لاؤں گی تمہارے لیے، بس اسے چھوڑ دو۔ زخموں پہ دوا لگاتے ہوئے بڑے پیار سے شاہ زیب کو سمجھانے لگی۔ امی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میری خاطر سب سے لڑ رہی ہے، کیسے چھوڑ دوں اسے جو میری خاطر خود کی جان لینے سے گریز نہ کرے۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں تو بس نینا کا ہی بسیرا تھا۔ یہ زخم بھی اسی کے دیے ہوئے لگ رہے ہیں، آتکا بیگم نے جتانے والے انداز سے کہا۔ نہیں، یہ زخم اس اسٹیٹس کے ہیں جو ہمارے معاشرے نے بنا دیا ہے، ورنہ ہمارے دین نے تو رنگ، نسل، دولت سب کے فرق کو ختم کر دیا تھا، لیکن ہم ابھی بھی لے کے چل رہے ہیں۔ شاہ زیب کی بات پہ آتکا بیگم نے پہلو بدلا۔ یہ باتیں کتابوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں بیٹا، دنیا کے کچھ اور ہی رنگ ڈھنگ ہے۔
میرا باپ پروفیسر ہے امی، یہ سارے سبق انہی کے یاد کروائے ہوئے ہیں۔ یہ امیر غریب سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں، تو ہمیں بھی فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے مجھے اپنا ٹفن کسی سے شیئر کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن ابو روز کہتے تھے کہ اپنی کلاس کے اس لڑکے سے ٹفن شیئر کرو جو ٹفن نہ لاتا ہو، نہ پیسے لاتا ہو، اور بریک کے دوران وہ للچائی ہوئی نظروں سے سب کی طرف دیکھتا ہو۔ اس ضرورت مند کو کہے بنا اپنا ٹفن اس کی طرف بڑھا دینا اور کہنا کہ مجھے بھوک کم ہے اس لیے تم میرے ساتھ کھا لو، اور ان کی سخت تاکید پہ میں ایسا ہی کرنے لگا تھا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے شاہ زیب؟ غلط وہ نہیں تھا، غلط یہ ہے کہ جب ابو نے زبان کے ساتھ ساتھ مجھے اس پہ عمل بھی کروانے کا عادی بنا دیا تو اب مجھ سے فرق کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ میرے دل سے اونچ نیچ ذات پات کو کھرچ کے نکالنے والا میرا باپ اب میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا؟ کیونکہ اب معاملہ برعکس ہے۔ جب میں نے اپنے سے کمتر کو کبھی کمتر نہیں سمجھا تو پھر مجھ سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے سے برتر کو اس کی برتری کے ساتھ قبول کرو؟ کیوں کروں امی میں؟ مجھ میں کیا کمی ہے سوائے پیسے کے؟ میں بد کردار نہیں ہوں، شرابی نہیں ہوں، یونیورسٹی میں ٹاپ نہیں کرتا تو فیل بھی کبھی نہیں ہوا۔ میری پروگریس سے ابو ہمیشہ مطمئن رہے ہیں، انہوں نے جو کہا ہے میں نے مانا ہے۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ایک چیز کی فرمائش میں ان سے کروں تو وہ بھی میرے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملانے کو تیار رہے؟ شاہ زیب کی بات انہوں نے بہت خاموشی سے سنی۔ اس کی آنکھوں میں کسی محبت کے دیے بڑی آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ عاتقہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آنکھوں سے ایک تکلیف دہ آنسو نکل کے رخسار پہ چھلکا۔ بے اختیار بیٹے پہ پیار آنے لگا، اسے سینے سے لگا کے بھینچنے لگی۔ میری تو دعا ہے شاہ زیب تمہیں وہ سب ملے جو تم چاہتے ہو، لیکن بس امی دعا کے بعد لیکن نہیں کہتے۔ اللہ سے صرف مانگتے ہیں، لیکن کہہ کے اس کی قدرت پہ شک نہیں کرتے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر یہ لیکن کی بے یقینی کیوں؟ آج تو شاہ زیب انہیں حیران کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ عاتقہ بیگم نے شاہ زیب کا زخمی چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے فرط محبت سے اسے دیکھا۔ کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہو، مجھے تو ابھی بھی تم وہی شاہ زیب لگتے ہو جو ہر بات منوانے کے لیے میرے پیچھے منتیں کیا کرتا تھا۔ امی ابو سے یہ کہہ کے دلوا دے، وہ کہہ کے لے دے۔ عاتقہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے 10 سالہ شاہ زیب گھومنے لگا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شاہ زیب نے بھی ماں کو محبت سے دیکھا، ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹا کے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ عاتقہ بیگم کے ہاتھوں کی پشت کو اپنے ہونٹوں سے لگا کے چومنے لگا، پھر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ میں ابھی بھی وہی شاہ زیب ہوں امی۔ امی ابو سے کہیں نا نینا کا رشتہ لے کے جائیں اس کے والد کے پاس۔ شاہ زیب نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ عاتقہ بیگم کا دل تڑپا تھا۔ ماں کا دل تو ویسے بھی اولاد کے لیے موم کی طرح نرم ہوتا ہے۔ کیا نینا کے والد مان جائیں گے؟ ان کو ابھی چھوڑیں امی، ابو تو پہلے مان جائیں۔ شاہ زیب کو زمان صاحب کی فکر تھی، جو رخ وہ بختیار صاحب کو دکھا کے آ رہا تھا اسے امید تھی کہ وہ سوچیں گے تو ضرور، اور پھر وہ نینا سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، کب تک بیٹی کے آنسو دیکھ سکتے ہیں، وہ یقیناً نرم پڑ ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گی ان سے۔ تم یہ بتاؤ کچھ کھایا ہے تم نے؟ عاتقہ بیگم نے سہولت سے موضوع بدلا۔ نہیں امی، کچھ نہیں کھایا، بہت بھوک لگی ہے، شاہ زیب نے معصومیت سے کہا۔ کھایا بھی کچھ نہیں تھا، باسم کے گھر صبح کا ناشتہ ہی تو کیا تھا۔ عاتقہ بیگم فوراً سے اٹھ کے چلی گئی، کھانا گرم کر کے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ پھپھو بیگم کے دل میں نیلو کے لیے تنفر بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ انہیں دو بدو جواب دینے لگی تھی، اور بھائی بھی بیٹی کی طرف داری میں بولنے لگا تھا۔ کئی سال نیلو پہ حکم چلاتے ہوئے انہیں عادت جو ہو چکی تھی اپنی کرنے کی، پھر سارا گھر پہ انہی کا راج تھا۔ اب نیلو کے بدلتے ہوئے رنگ ڈھنگ ان سے کہاں برداشت ہونے تھے۔ نیلوفر کھانا اب اپنے والد سے پوچھ کے ان کی پسند کا بنانے لگی تھی۔ پھپھو اگر فرمائش کر بھی دیتی تو نیلو یہ کہہ کے ٹال جاتی کہ اسے بھی وہی پسند ہے جو اس کے والد نے کھانا ہے۔ پھپھو میں تو وہی کھاؤں گی جو بابا کو پسند ہے، آپ ایسا کریں اپنے لیے خود بنا لیں۔ پھپھو تو اس کی شکل ہی دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ہر بات پہ انہیں روک ٹوک کی ایسی عادت پڑ چکی تھی کہ بنا اس کے ان کی بات مکمل نہیں ہوتی تھی۔ نیلو یہ پیاز اتنے موٹے کیوں کاٹ رہی ہو؟ اور باریک کاٹو۔ اچھے خاصے کام میں کیڑے نکالنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔
اس سے زیادہ باریک مجھ سے تو نہیں کٹتے پھپھو، یہ چھری پکڑیں اور آپ مجھے کاٹ کے دکھائیں۔ نیلوفر نے چھری اور پیاز ان کے سامنے رکھ دیے۔ پھپھو ہونکوں کی طرح نیلو کو دیکھنے لگی۔ پہلے تو اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں اپنی وہ جان ہلکان کرتی رہتی تھی، مگر اب سیدھا صاف جواب ہوتا تھا اس کے پاس۔ اسی طرح کپڑے دھونے کے بعد کپڑوں سے بھری بالٹی نیلوفر نے پھپھو کے سامنے لا کے رکھ دی۔ وہ جو صحن میں کرسی پہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، بالٹی رکھنے کی آواز سے چونک گئی۔ پھپھو یہ کپڑے چھت پہ پھیلا دیں۔ چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے 2 بجے پھپھو چھت پہ جانے کو تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں کیوں جاؤں؟ ارے نیلو، تیری عقل کیا گھاس کھانے گئی ہے؟ اتنی دھوپ میں جاؤں گی اوپر؟ جی آپ ہی جائیں گی، کیونکہ اوپر چھت پہ وہ کبوتر باز ہر وقت جو کھڑا رہتا ہے، میں جاؤں گی تو پھر سے اشارے کنارے شروع کر دے گا، پھر آپ کو لگے گا کہ میرا قصور ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ آج کے بعد چھت پہ کپڑے آپ پھیلانے جائیں گی۔ نیلوفر کی بات پہ پھپھو بیگم حیران پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ دکھتے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے گھور کے نیلوفر کو دیکھا، جو مسکرا کے اپنی ایک آئی برو کو چڑھاتے ہوئے بالٹی کی طرف نظریں گھما کے اشارتاً کہہ رہی تھی کہ جاؤ اپنے بھاری وجود کے ساتھ اور بھگتو اپنا شک۔ پھپھو کے اندر کی کھولن نتنوں کے ذریعے باہر نکلی اور بالٹی پکڑ کے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ چھت پہ چلی گئی۔ نیلو نے ہاتھ جھاڑے جیسے بلا سر سے اتری ہو، اور پھر پھپھو کی کرسی پہ بیٹھ کے ریموٹ پکڑ کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ رات جب زمان صاحب گھر پہنچے تو شاہ زیب سو چکا تھا۔ ایک دن شاہ زیب گھر سے باہر رہا تھا۔ ایک دن کے بعد اسے اپنا بستر نصیب ہوا تھا، اس لیے جوڑ جوڑ دکھنے کے باوجود بڑی پرسکون اور گہری نیند سو رہا تھا۔ زمان صاحب کی بیل پہ دروازہ عاتقہ بیگم نے ہی کھولا تھا۔ عاتقہ بیگم کے چہرے پہ پھیلی دلکشی اور راحت دیکھ کر زمان صاحب نے سکون کی گہری سانس لی۔ گزشتہ دن سے ان کے چہرے پہ پژمردگی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ شکووں کے بھی ڈیرے تھے۔ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، مگر انداز بہت کچھ بتا رہے تھے کہ کیوں ماں کا صبر آزما رہے ہو۔ اس لیے آنکھوں کی چمک سے سمجھ گئے کہ برخوردار گھر آ چکے ہیں۔ ماں سے راز و نیاز بھی خاصے طویل کر کے، یقیناً کھانا بھی ماں کے ہاتھ سے کھا کے اب آرام فرما رہے ہوں گے۔ دل تو ان کا بھی اب چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ باپ جیسا بھی سخت ہو، مگر دل میں اتنا ہی فکر مند بھی ہوتا ہے۔ سارے ہی بچوں سے زمان صاحب کو پیار تھا، لیکن سب میں شاہ زیب کی محبت سبقت لے جاتی تھی۔ حالانکہ سب سے زیادہ تنگ بھی اسی نے کیا تھا، ڈانٹ بھی سب سے زیادہ وہی کھاتا تھا، مگر رزلٹ بھی سب بچوں میں اسی کا باپ کے شایان شان آتا تھا۔ عجیب ذہن پایا تھا اس نے۔ وہ کتابی کیڑا نہیں تھا، نہ ہی ہر وقت لائبریری میں موٹا چشمہ لگائے کتابوں میں گم رہتا تھا۔ بس کتاب پکڑی اور پڑھنا شروع کیا، پروفیسرز کے لیکچر سنے اور فٹ ہو گئے ذہن میں۔ لفظ با لفظ تو نہیں، لیکن بات پوری سمجھ جاتا تھا۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ 2 دن کے بعد یہ سوال عاتقہ بیگم نے براہ راست شوہر سے کیا تھا، ورنہ وہ خفا خفا سی ہی تھی، زیادہ بات نہیں کر رہی تھی زمان صاحب سے۔ شازمہ سے کہہ دیتی تھی کہ اپنے ابو کو کھانا دے دو۔ زمان صاحب نے غور سے بیوی کو دیکھا، جس کے نرم لہجے کا مقصد وہ جان چکے تھے کہ بیٹے نے ماں کو آج پھر سے اپنی بات منوانے کے لیے ہتھیار بنا کے بھیجا ہوگا۔ ایسا دل فریب لہجہ عورت کا ماں بننے کے بعد اولاد کی بے جا خواہش کے لیے شوہر کو منوانے کے لیے ہو ہی جاتا ہے۔ کھا کے آیا ہوں، جیدی بھائی نے کھلا دیا تھا۔ زمان صاحب کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اچھا چائے بنا دیتی ہوں، میں نے بھی شام کو نہیں پی، دونوں ساتھ پی لیتے ہیں۔ لہجے میں پھر سے شیرنی اتری۔ رہنے دو، وہ بھی پی کے آ رہا ہوں۔ آ گیا تمہارا لاڈلا؟ زمان صاحب نے عاتقہ بیگم کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھا۔ دیکھیں زمان صاحب، اب کچھ مت کہیے گا اسے۔ عاتقہ بیگم کا آخری داؤ چلا، آنکھوں سے آنسو چھلکے، لہجہ پرنم ہوا۔ دماغ کچھ درست ہوا ہے موصوف کا کہ نہیں؟ زمان صاحب اب صوفے پہ بیٹھ چکے تھے، اپنے جوتے اتارے اور سر صوفے کی پشت پہ ٹکا کے آنکھیں بند کر کے اطمینان سے پوچھا۔ عاتقہ بیگم بھی تب تک برابر میں بیٹھ چکی تھی۔ زبان کی لڑکھڑاہٹ سے سمجھ گئے کہ اب وکیلن صاحبہ بیٹے کے حق میں بولنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ زمان صاحب نے آنکھیں کھول کے کنکھیوں سے عاتقہ بیگم کو دیکھا۔ ان کا حوصلہ کمزور پڑنے لگا تھا۔
زمان صاحب اب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ آتکا، شاہ زیب کی وکالت بالکل بھی نہیں سنوں گا، نہ ہی کسی قیمت پہ اس لڑکی کے لیے رضامندی دوں گا۔ ہاں، اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ سکتی ہو۔ آتکا بیگم کی آنکھوں میں جھلملانے والے آنسو اب رخسار پہ گرنے لگے۔ اسے بس وہی چاہیے، وہ بھرائی ہوئی آواز سے بولی۔ نہیں، اسے نہیں، انہیں شاہ زیب چاہیے۔ اس لڑکی اور اس کے باپ کو ایک زر خرید غلام چاہیے تمہارے بیٹے کی صورت میں، جو عمر بھر ان کے احسان کی جوتی بھی کھائے اور کما کے ان کی عیاشیوں کا سامان بھی مہیا کرتا رہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں آتکا؟ 2 ہی تو بیٹے ہیں ہمارے، عاصم تو بھی بہت چھوٹا ہے۔ میرے سارے خواب شاہ زیب سے وابستہ ہیں، اس کی جذباتی ضد کے بدلے میں اسے کھو نہیں سکتا۔ زمان صاحب متانت سے بات کر رہے تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے وہ رہ لے گا ہمارے ساتھ؟ نہیں زمان، آپ کی سختی سے بھاگ جائے گا، آپ اس کے ساتھ تو کھڑے ہو کے تو دیکھیں۔ آتکا بیگم نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہرگز بھی نہیں، میں نے سوچ لیا ہے، شازمہ کے ساتھ ہی چند مہینوں میں اس کی بھی شادی کر دوں گا، باقی کی پڑھائی ہوتی رہے گی۔ میرے 1-2 کولیگز ہیں جنہوں نے دبے لفظوں میں مجھ سے کہا بھی تھا، اور انہیں اس بات پہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ شاہ زیب ابھی جاب لیس ہے، بس میری شرافت کے قائل ہے، اور وہ لوگ ہمارے ہم پلہ ہیں۔ میں بات رکھوں گا تو انکار نہیں کریں گے۔ شادی ہم پلہ میں ہی ٹھیک رہتی ہے آتکا، وہ لڑکی کبھی یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ شاہ زیب کو ہی یہاں سے لے اڑے گی۔ سمجھا دو اسے بھی اچھی طرح سے۔ یہ کہہ کے زمان صاحب اٹھ کے اپنے کمرے کے بجائے شاہ زیب کے کمرے میں چلے گئے۔ آتکا بیگم تذبذب میں وہیں بیٹھی رہیں۔ وہ شوہر اور بیٹے کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ دونوں کی دلیلیں اپنی اپنی جگہ درست تھیں۔ زمان صاحب سیدھا شاہ زیب کی جانب ہی بڑھے۔ اس دن تو مارتے ہوئے انہیں احساس نہیں ہوا تھا کہ کہاں کہاں مار چکے ہیں، لیکن غصہ ختم ہونے کے بعد خفت نے آن گھیرا تھا۔ اب بیٹے کے چہرے پہ چوٹیں دیکھ کے دل میں بڑی زور کی ٹیس اٹھی تھی۔ کس قدر جہالت کا مظاہرہ کر چکے تھے اس کے ساتھ۔ فوراً سے دل کی تڑپ نے قدموں کی رفتار کو بڑھایا، بے چینی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ سر پہ چوٹیں، چہرے پہ نیل کے نشانات، ہونٹوں کے دونوں کنارے زخمی، خود پہ ملامت کرتے ہوئے اپنے آپ پہ غصہ بھی آیا۔ اتنا کیسے مار سکتے تھے؟ چہرے کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں چوٹ کے نشان نہ تھے۔ 1000 ضبط کے باوجود آنسو ٹوٹ کے پلکوں کی باڑ سے نکل کے رخسار پہ گرے۔ ضبط کا بند ابھی بھی باندھ رہے تھے، اسی وجہ سے ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو ہونٹ بھینچ کے روکنا چاہا۔ لرزتے ہاتھ سے شاہ زیب کا پورا چہرہ چھوا، ایک ایک زخم پہ مرہم کی طرح آہستگی سے ہاتھ پھیرا، جیسے اس تڑپ اور محبت اور شفقت بھرے لمس سے سارے زخم غائب ہو جائیں گے، نشانات بھی مٹ جائیں گے، درد کا اثر بھی جاتا رہے گا۔ مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ پیار سے اس کا ماتھا چوما، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ گہری نیند میں ذرا سا منہ کھولے سو رہا تھا۔ باپ کا لمس پا کے ذرا سا کسمس آیا تو زمان صاحب اس کی نیند کی خرابی کی وجہ سے فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اگلے ہی لمحے اپنی ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو یوں صاف کیے جیسے شاہ زیب اٹھ کے ان کی محبت کی یہ چوری پکڑ لے گا، مگر وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ کیسے تمہیں چھوڑ دوں شاہ زیب؟ میری ساری قوت، میری طاقت تم ہی تو ہو۔ میں جو اس عمر میں بھی سینہ تان کے چلتا ہوں وہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں لوگ، بیٹا باپ کا بازو ہوتا ہے، لیکن تم میرے جسم کی وہ مضبوط ہڈی ہو جس پہ میں سہارے کے لیے کھڑا ہوں۔ ایک دن تمہارے بغیر میں نے کیسے گزارا ہے یہ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ اس لیے تمہاری جذباتی سی محبت پہ تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میری سختی آج تمہیں غلط لگے گی مگر کل تمہارے کام آئے گی۔ تم یاد کیا کرو گے کہ تمہارے باپ کا ہر فیصلہ تمہارے لیے ٹھیک تھا۔ گہری سانس کے ساتھ ایک معصوم ارادہ کیا اور زمان صاحب اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صبح 9 بجے کے قریب گھر کا دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز پہ
زمان صاحب سمیت عاتکہ بیگم، شازمہ، نمیرہ سبھی کی آنکھ کھل گئی، لیکن شاہ زیب بے خبر سویا رہا۔ سبھی اپنے کمروں سے نکل کے چھوٹے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ زمان صاحب نے چشمہ پہنا اور دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس کے 4 اہلکار دیکھ کے زمان صاحب کی ادھ کھلی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں۔ جی فرمائیے۔ زمان صاحب تذبذب کا شکار ہوئے۔ شاہ زیب کا گھر یہی ہے؟ ایک کڑیل قسم نوجوان پولیس آفیسر نے مؤدبانہ انداز سے پوچھا۔ زمان صاحب کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔ شاہ زیب سے کیا کام ہے؟ زمان صاحب تذبذب سے ہو رہے تھے۔ سامنے آفیسر نے لاپرواہی سے کان میں انگلی گھسا کے، کان میں تیزی سے انگلی چلا کے کان کھولنے کی کوشش کی اور ایک آئی برو چڑھا کے زمان صاحب کو دیکھا۔ میں صبح ہی صبح نہار منہ زیادہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، ایک لمبی جمائی روکتے ہوئے اس افسر نے بیزاری سے کہا۔ وہ نوجوان اپنی وجہ سے پٹھان معلوم ہوتا تھا۔ عاتکہ بیگم اور شازمہ نمیرہ بھی اس آفیسر کو دیکھ چکی تھی۔ شازمہ شاہ زیب کے کمرے کی طرف دوڑی، اندر جا کے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ پھر شاہ زیب کو جگانے لگی جو آڑا ترچھا بے سدھ سو رہا تھا۔ شاہو اٹھو! شازمہ نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ بمشکل ہی شاہ زیب کی آنکھ کھلی۔ کیا ہے شازی، سونے دو نا یار۔ شاہ زیب نے کروٹ بدلی۔ شاہو باہر پولیس آئی ہے، تمہارا پوچھ رہی ہے، اٹھو بھی، میرا تو دل ڈوب رہا ہے۔ شازمہ بدحواس سی بول رہی تھی۔ شاہ زیب جو اس کی مخالف سمت کروٹ بدل چکا تھا، ایک دم کرنٹ کی مانند سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ آنکھیں مسلنے لگا۔ پولیس کیوں آئی ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ اس نینا کے باپ کا کیا دھرا ہوگا۔ تم باز نہیں آتے ہو شاہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو وہ نہیں چھوڑے گا تمہیں؟ لعنت کیوں نہیں بھیج دیتے ہو ایسی محبت پہ جو ایسی ذلت دکھائے؟ شازمہ کا دل سلگ رہا تھا۔ کیا حال کر کے رکھ دیا تھا اس محبت نے اس بھائی کا۔ رات کا سارا غصہ بھول بھال کے وہ فکر مندی سے بات کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے ایک تیکھی نظر اس پہ ڈالی۔ میں دیکھتا ہوں کیا قصہ ہے۔ شاہ زیب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کپڑے درست کرنے لگا۔ نہیں شاہو، تم باہر مت جاؤ، میری بات سنو، ایسے کرو یہیں کہیں چھپ جاؤ۔ شازمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت شاہ زیب کو پولیس کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ ہاں ایسے کرو، بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ۔ شازمہ نے چند ثانیے پورے کمرے کا جائزہ لے کے ایک محفوظ جگہ بتائی۔ کیوں؟ چور ہوں میں جو یوں چھپتا پھروں؟ ہٹو پیچھے، دیکھتا ہوں کیا چکر ہے۔ شازمہ کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل کے سیدھا مین دروازے تک پہنچ چکا تھا، جہاں زمان صاحب حواس باختہ کھڑے تھے۔ عاتکہ بیگم اور نمیرہ بھی اڑی ہوئی رنگت لیے پریشان کھڑی تھیں۔ سامنے شاہ زیب کو دیکھ کے آفیسر نے سر سے پیر تک بغور اس کا جائزہ لیا۔ تصویر اس تک پہنچ چکی تھی، اس لیے زخمی چہرے کے باوجود وہ پہچان چکا تھا۔ شاہ زیب زمان صاحب کے پیچھے کھڑا تھا۔ شازمہ بھی کمرے سے نکل چکی تھی، فکر مند تھی، بس عاصم ہی سو رہا تھا۔ آفیسر نے ہاتھ سے زمان صاحب کو پیچھے کیا اور قدم اندر کی طرف بڑھا کر عین شاہ زیب کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ 30-32 سال کا وہ نوجوان خشمگین نظریں اپنی آنکھوں میں گاڑے دیکھ رہا تھا، جہاں اسے نہ اپنی باروب شخصیت کی مروبیت نظر آ رہی تھی، نہ اپنے عہدے کا خوف۔ سامنے کھڑا لڑکا ہر خوف سے آری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے آفیسر شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر گھمبیر آواز سے بولا، آنکھیں نیچے مسٹر، ہماری آنکھوں میں ایسے دیکھنے کی جرت سامنے والے کو بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ شاہ زیب نے آنکھیں جھکانے کی زحمت پھر بھی نہیں کی۔ آپ اپنی وردی کا روب جھاڑنے آئے ہیں یا میرے خلاف کوئی ثبوت یا وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ شاہ زیب کا بے خوف لہجہ آفیسر کو کھولا کے رکھ گیا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کے بولا، نہیں لایا وارنٹ، لیکن اپنے ساتھ تمہیں پھر بھی ہتکڑی پہنا کے گھسیٹتا ہوا لے کے جاؤں گا یہاں سے۔ آفیسر کا لہجہ سخت ہوا۔ کس جرم میں؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ زمان صاحب نے بلند لہجے سے پوچھا۔ خود چاہے بیٹے کو ڈانٹ لیا، مار لیا، مگر پولیس کو دیکھ کے چپ نہیں رہے۔ پروفیسر صاحب، بڑی اونچی اڑان اڑنے کے چکر میں ہے آپ کا سپوت، لیکن اب اس کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے، انسپکٹر وارث خانزادہ کے ہاتھ میں۔ ایسی لگامیں ڈالوں گا، سارے کس بل نکال دوں گا اس کے۔
وہ ابھی بھی شاہزیب کی بے خوف آنکھوں میں اپنی آنکھوں کی ہولناکی سے اسے ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے لفظ چبا کے بول رہا تھا۔ پھر زمان صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ کے بولا، رہ گئی جرم کی نشاندہی، تو وہ آپ کی چوائس پہ چھوڑتا ہوں، چوری، چکاری، اسمگلنگ یا قتل، جیسی چاہیں FIR کاٹ دوں گا اس کی، اور وہ بھی ثبوت اور گواہوں کے ساتھ۔ ہمارا اپنا راج ہے، کون ہے جو ہم سے پوچھنے کی جرت کرے؟ زمان صاحب کی متغیر ہوتی رنگت اور غیر ہوتی حالت سے وہ آفیسر لطف اندوز ہوتے ہوئے مسکرانے لگا۔ شاہزیب نے جب باپ کو پریشان دیکھا تو بول پڑا، چلو کہاں چلنا ہے؟ آفیسر سمیت زمان صاحب اور باقی سب بھی شاہزیب کو حیرت سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ وہ آفیسر بھی جسے صرف ڈرانے دھمکانے کے آرڈرز ملے تھے۔ نہیں نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گا، عاتکہ بیگم گھبرائی ہوئی شاہزیب کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ آفیسر جو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ ابھی شاہزیب معافی تلافی پہ اتر آئے گا، منت سماجت سے بات رفع دفع ہو جائے گی، لیکن معاملہ برعکس تھا۔ وہ لڑکا بے خوف قسم کا تھا۔ آفیسر کو شاہزیب کی بے باکانہ جرت اور بے خوفی نے جیسے کھلے عالم للکارا، اس لیے اس کا طیش میں آنا فطری سی بات تھی۔ اس نے پیچھے کھڑے کانسٹیبل کو ہتھ کڑی لگانے کا اشارہ کیا۔ چلو بھائی، لگاؤ اسے ہتھ کڑی، بہت شوق ہے اسے ہمارے مہمان خانے کی سیر کرنے کا، ساری اکڑ نکال دوں گا اس کی۔ اور آپ لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اصل مجرم پکڑنے کی تو کوئی ہمت نہیں ہے آپ لوگوں میں، وہ سرے عام سڑکوں پہ دندناتے پھرتے ہیں، بس بے قصوروں پہ ہی آپ کی چلتی ہے، جھوٹی FIR، جھوٹے کیس، جھوٹی سزائیں، مار دھاڑ۔ اچھا فرض ادا کر رہے ہیں اپنی وردی کا۔ شاہزیب کا یوں آئینہ دکھانا تو آگ بگولا کر گیا وارث خانزادہ کو۔ ہمیں قانون مت سکھاؤ، چلو پہناؤ اسے ہتھ کڑی اور اسے گھسیٹ کے میں خود لے کے جاؤں گا، وہ غصے سے غرا کے بولا تھا۔ شاہزیب تم چپ رہو، ایک لفظ نہیں بولنا، زمان صاحب نے شاہزیب کو سخت لہجے میں تنبیہ کی، پھر ملتجی نظروں سے آفیسر کو دیکھا جس کی فوری رنگت غصے کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ دیکھیں، میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، اس کی بدتمیزی کی میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ زمان صاحب منت پہ اتر آئے، پیچھے نمیرہ اور شازمہ کھڑی رو رہی تھیں۔ ہٹ جائیں پروفیسر صاحب، اپنی شامت کو دعوت اس نے خود دی ہے۔ چلو بھائی، لگاؤ ہتھ کڑی۔ ایک کانسٹیبل آگے بڑھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھاگا نہیں جا رہا، میں خود چل رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ شاہزیب کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ شاہزیب، عاتکہ بیگم کی جان پہ بنی۔ زمان صاحب بھی دل تھامے اسے دیکھ رہے تھے۔ امی کچھ نہیں ہوگا مجھے، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ شاہزیب نے بس اتنی تسلی ماں کو دی اور آفیسر سے پہلے گھر سے نکل گیا۔ تینوں کانسٹیبل شاہزیب کی تقلید میں تیز تیز قدم بڑھاتے اس تک پہنچے۔ آفیسر خانزادہ حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ رات بھر جاگنے کے بعد صبح بختیار صاحب نے اپنے DIG دوست کو فون کر کے مختصر سا شاہزیب کے بارے میں بتایا اور اس کی تصویر بھی بھیج دی۔ یہ بھی تاکید کی کہ اگر ڈرانے دھمکانے سے معاملہ نمٹ جاتا ہے تو بات کو آگے بڑھائے بغیر ختم کر دیں، ورنہ جو سخت ایکشن لے سکتے ہیں لے لیں۔ انہیں ہر حال میں شاہزیب کے قدموں کو روکنا تھا۔ بیٹی پہ ایک بار ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر چکے تھے، بار بار نہیں کر سکتے تھے۔ نینا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ بختیار صاحب پریشان تو حد سے زیادہ تھے، مگر بیٹی کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں جتا پا رہے تھے، اس لیے اس بار حیدر سے کہا کہ وہ فورس کر کے کچھ کھانے پہ اسے مجبور کرے۔ حیدر کی مسلسل دستک پہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ نین، اوپن دا ڈور بیبی، نین۔ حیدر کے بار بار کہنے کے جواب میں بس لمبی خاموشی ہی سنائی دے رہی تھی۔ نین، شاہزیب آیا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، ملو گی اس سے یا واپس بھیج دوں؟ حیدر کو بس دروازہ کھلوانے کا یہی ایک طریقہ سمجھ میں آیا۔ بختیار صاحب کو برا تو لگا مگر چپ رہے۔ ایک پل میں دروازہ کھلا، سامنے نینا کی روئی روئی آنکھیں، چہرے پہ ابھی بھی انگلیوں کی چھاپ واضح تھی، پھر بھی وہ ایک دم بے چینی سے باہر کی جانب بڑھنے لگی، مگر حیدر اسے بازو سے پکڑ کے اندر کمرے میں دھکیل کے دروازہ بند کر چکا تھا۔
دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ چھوڑو میرا ہاتھ حیدر، کہاں ہے شاہ زیب؟ نینا بھڑکی تو اٹھی۔ کہیں نہیں ہے وہ، جھوٹ بولا تھا میں نے تم سے، دروازہ کھلوانا تھا اس لیے۔ حیدر کی بات پہ وہ بھڑک اٹھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہوتے کون ہو تم مجھ سے جھوٹ بولنے والے؟ چھوڑو مجھے اور نکلو میرے کمرے سے باہر۔ آئی ہیٹ یو، وہ اس کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے چلا کے بولی تھی۔ آئی نو بیبی۔ حیدر کے لہجے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، وہ متوازن لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ نینا کو اس کے بیڈ پہ لے جا کے بٹھا دیا۔ نین، بند کرو یہ پاگل پن۔ یو ہیو نو آئیڈیا کہ بختیار انکل کتنے اپسٹ ہیں تمہاری وجہ سے۔ حیدر نے نرمی اپناتے ہوئے رسانیت سے کہا۔ نینا نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ تعصب سے حیدر کو دیکھا۔ نام مت لو میرے سامنے ان کا، شرم آتی ہے مجھے انہیں اپنا باپ کہتے ہوئے۔ کاش کہ ان کے بجائے میں کسی غریب کے گھر پیدا ہو جاتی، کم از کم اس میں انسانیت تو زندہ ہوتی۔ نینا کی بات تھی کہ ذلت کی آخری حد۔ بختیار صاحب غصے سے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے۔ وہ حیدر کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ بختیار صاحب کی آمد پہ انہیں تعصب سے دیکھ کے رخ پھیر گئی۔ بختیار صاحب نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کیا۔ نینا، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ جو منہ میں آئے گا تم بول دو گی اور میں سن لوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم مجھے اسٹیٹس کا نشیر سمجھتی ہو تو ہاں ہوں میں ایسا ہی۔ اگر میری یہ خواہش ہے کہ میرے اکلوتے داماد کا معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام ہو تو کیا برائی ہے اس میں؟ میں باپ ہوں تمہارا، پورا حق رکھتا ہوں تم پہ۔ جو مجھے ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گا تمہارے لیے۔ اب رؤف پاکستان آئے یا نہ آئے، کل میں تمہارا نکاح حیدر سے پڑھوا دوں گا۔ تمہیں بھوکا رہنے کا شوق ہے تو شوق سے رہو، اپنے کمرے میں رو دھو کے گزارا کرنا ہے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس کل تک کا انتظار ہے مجھے۔ بختیار صاحب نے ایک ایک لفظ غصے سے چبا کے کہا اور ایک جھٹکے سے نینا کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ بیڈ پہ جا کے گری۔ حیدر فون اٹھاؤ اس کا، کسی سے رابطہ نہیں رکھے گی اب یہ۔ بختیار صاحب اب حیدر سے مخاطب ہوئے۔ حیدر نے سر اس بات میں ہلایا، سائڈ ٹیبل پہ رکھا نینا کا موبائل اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ نینا کچھ نہیں بولی، خاموشی سے بس آنسو بہاتی رہی۔ حیدر اور بختیار صاحب کمرے سے جا چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، پھر لاک ہونے کی آواز آئی۔ بختیار صاحب نے دروازہ لاک کر کے چابی حیدر کو تھما دی۔ میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تم خیال رکھنا اس کا۔ کچھ ہی دیر میں ایک ڈاکٹر آئے گا، اسے نینا کے کمرے میں لے جانا، نیند کا ڈوز دے گا اسے، اس کے بعد ڈرپ لگا دے گا تاکہ بھوکے رہنے کی وجہ سے جو ویکنس اسے ہو رہی ہے وہ کور ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ تم اپنی رہنمائی میں کرواؤ گے حیدر؟ جی انکل، آپ بے فکر رہیں۔ حیدر کے تسلی بخش جواب پہ بختیار صاحب لمبے ڈگ بھرتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گئے، جہاں ڈرائیور انہی کے انتظار میں گاڑی میں بیٹھا تھا۔ شاہ زیب کو پولیس اسٹیشن میں پہنچتے ہی سیدھا جیل میں بند کر دیا گیا، جہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قیدی نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ٹائپ کی جگہ تھی، اس قدر مٹی سے آلودہ کہ مٹی کی دھول ہوا میں معلق تھی۔ اتنی گھٹن کا احساس تھا وہاں کے دم گھٹ جائے۔ زمین بھی مٹی سے اٹی ہوئی تھی، دیواروں پہ کوئلے سے طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ شاہ زیب نے ایک نظر اس چھوٹی سی کوٹھڑی نما کمرے کا جائزہ لیا، پھر اپنی چپل سے زمین کے ایک کونے سے مٹی ہٹائی اور وہیں بیٹھ گیا۔ شام تک کسی نے اسے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، نہ پانی نہ کھانا، کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ شام میں چند قدموں کی چاپ اسے اپنے سامنے سے سنائی دی، لیکن اس نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بھوک سے حالت ابتر ہو رہی تھی۔ رات کا ماں کے ہاتھ کا کھایا ہوا کھانا ہی اب تک نصیب ہوا تھا۔ جیل کی سلاخوں پہ ڈنڈے کی کھنکھناہٹ سے شاہ زیب نے سر اوپر اٹھایا۔ سامنے وہی پٹھان آفیسر اور اس کے ساتھ بختیار صاحب موجود تھے، ناک بھوں چڑھاتے ہوئے۔ شاید مٹی کی باس انہیں ناگوار سی محسوس ہوئی تھی۔ شاہ زیب انہیں دیکھ کے کھڑا ہوا، اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے لگا۔ جیل کا تالا آفیسر نے کھولا، دونوں اندر داخل ہوئے۔ کچھ دیر تو بختیار صاحب اور شاہ زیب صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وہی بے خوف آنکھیں، وہی چہرے پہ اطمینان، جس نے رانا بختیار کا سکھ چین تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا۔
کچھ اکڑ کم ہوئی تمہاری؟ بھوک نے کچھ تو عقل ٹھکانے لگائی ہوگی لڑکے، بختیار صاحب نے نخوت میں ڈوبے ہوئے لہجے سے کہا۔ شاہ زیب کے چہرے پہ مسکراہٹ سی پھیل گئی، پھر مسکراہٹ ہنسی میں بدلی۔ بختیار صاحب کا خون رگوں میں ابلنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہو تم؟ بختیار صاحب طیش میں آ کے بولے۔ ہائے صد افسوس رانا صاحب، میری اتنی فکر، میری خاطر مدارت کے لیے اتنے پریشان مت ہوا کریں، میں بہت مزے میں ہوں۔ شاہ زیب کی باتیں انہیں اندر تک سلگا کے رکھ دیتی تھیں۔ تمہاری فکر نہیں ہے مجھے۔ ہو کیا تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری میرے سامنے؟ بس نینا کی فکر ہے مجھے۔ میری بیٹی نے کل سے ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا، نہ ایک گھونٹ پانی کا پیا، تمہاری وجہ سے۔ جب تک وہ نہیں کھائے گی کھانے کو تم بھی ترسو گے۔ شاہ زیب کی صحت پہ ان کی بات کا مطلق کوئی اثر نہیں ہوا۔ آفیسر کے اشارے پہ بختیار صاحب نے خود پہ ضبط کیا، پھر لہجے کو متوازن رکھ کے بولے، چاہتے کیا ہو تم؟ اپنی ڈیمانڈز بتاؤ، میں یہ قصہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نینا۔ شاہ زیب کے منہ سے نینا سن کے وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اس کا گریبان اس زور سے پکڑا کہ شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے۔ غصے کے مارے ان کا چہرہ سرخ اور لرز رہا تھا۔ پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اور اب آخری بار کہہ رہا ہوں، نینا کا نام مت لینا اپنی زبان سے۔ قیمت بتاؤ، پیسے اٹھاؤ اور دفع ہو یہاں سے۔ قیمت کس چیز کی؟ محبت کی یا نینا کی؟ شاہ زیب کے چہرے پہ وہی اطمینان تھا۔ نینا کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کی۔ بہت مشکل ہے۔ نہیں رانا صاحب، وعدہ کر چکا ہوں اس سے کہ کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ بختیار صاحب کا پارا آخری حد کو چھونے لگا۔ شاہ زیب کا گریبان جھٹکے سے چھوڑا۔ وارث، اسے اتنا مارو کہ ساری اکڑ ختم ہو جائے اس کی۔ میں تمہارے آفس میں ہوں، جب اس کا دماغ کچھ درست ہو تو بلا لینا مجھے۔ بختیار صاحب تو چلے گئے اور انسپکٹر وارث اپنی کمینگی ہنسی ہنستے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ سامنے ایک کانسٹیبل بھی کھڑا تھا، اسے اپنی شرٹ پکڑائی، ایک پتلا سا چھڑی ٹائپ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ایک پل کو شاہ زیب کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ پولیس کے ڈنڈے کہاں مشہور نہیں تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور خود کو ذہنی طور پہ تیار کرنے لگا۔ پہلا ڈنڈا اس کی کمر پہ بڑی زور کا لگا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی پہ ڈنڈا پڑتے ہی پورے وجود میں کرنٹ سا لگا۔ ایک بے اختیار چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ ہیرو، ابھی میں نے مارنا شروع بھی نہیں کیا، تو یوں چیخ رہا ہے، جب ماروں گا تو کیا کرو گے؟ شاہ زیب نے آنکھیں نہیں کھولی، بس ہونٹوں کو زور سے بھینچ لیا۔ سامنے لوہے کی سلاخوں کو پکڑ کر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ پھر اس آفیسر نے ہاتھ نہیں روکا، کمر، بازو، ٹانگیں، سب پہ ڈنڈے برساتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خود بھی ہانپنے لگا، پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اس لیے اس نے ڈنڈا زور سے ایک طرف پھینکا۔ غصے سے شاہ زیب کے سامنے کے بال مٹھی میں لے کے اس کا سر اونچا کیا۔ پسینے سے تو وہ بھی تربتر ہو چکا تھا، چہرے پہ تکلیف کے آثار بھی بہت گہرے تھے۔ آفیسر کے چہرے سے بھی پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اب بول، کیا سوچا تو نے؟ بلاؤں بختیار صاحب کو، کرنی ہے ان سے ڈیل؟ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ سانس تو شاہ زیب کا بھی پھول رہا تھا۔ اس نے نظریں آفیسر کی قہر بھری آنکھوں میں ڈالی۔ ہاں، کرنی ہے ڈیل، بلائیں جسے بلانا ہے۔ شاہ زیب کی بات پہ وہ کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگا۔ عقل مند عاشق ہو، پہلے ہی مان جاتے تو اتنی مار نہ کھانی پڑتی۔ آفیسر نے شاہ زیب سے کہہ کے سامنے کھڑے کانسٹیبل سے کہا کہ اس کے آفس میں جا کے بختیار صاحب سے کہہ دے کہ کام ہو گیا ہے۔ کانسٹیبل کے ہاتھ سے شرٹ لے کے وہ آفیسر پہننے لگا، اور ہاں، اس کے لیے پانی اور کھانا بھی لے کے آ۔ آفیسر کی بات سنتے ہی سامنے کھڑا کانسٹیبل وہاں سے چلا گیا۔ کمرے کا لاک کھلنے کی آواز پہ نینا نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ بھوک کی وجہ سے کافی مزمحل سی ہو گئی تھی، بیڈ پہ دراز تھی۔ حیدر کے ساتھ اپنے فیملی ڈاکٹر کو دیکھ کے نینا نے نافہم انداز سے دونوں کو دیکھا۔ ڈاکٹر کے آنے کی وجہ وہ نہیں جان پا رہی تھی۔
لیکن سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ حیدر نے کمرے میں موجود کرسی اٹھا کے بیڈ کے قریب رکھ دی۔ ڈاکٹر وہاں بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک نرس داخل ہوئی، ہاتھ میں ڈرپ اور چند انجیکشن تھے۔ نینا بدک کے پیچھے ہٹی۔ یہ کیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں بالکل، وہ گھبرا کے بولی۔ ڈاکٹر نے بنا کچھ کہے نرس کو ایک انجیکشن بھرنے کو کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے ڈاکٹر، میں کوئی انجیکشن نہیں لگاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے نیچے اترتی، حیدر نے اس کے پاس بیٹھ کے دونوں بازوؤں میں اسے جکڑ لیا۔ نین، ڈونٹ بی سلی، اوکے؟ اس وقت وہ مکمل حیدر کی پناہ میں تھی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ حیدر، لیو می، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی انجیکشن، لیو می، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، کیا کر رہے ہو تم لوگ، چھوڑو مجھے۔ وہ کسمساتی رہی، لیکن حیدر کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑوا نہیں پائی۔ انجیکشن بازو پہ لگتے ہی حیدر نے اسے چھوڑ دیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می، یو فول، یو ڈیم اٹ، آئی ہیٹ یو، نینا اب اپنے حواس کھونے لگی۔ بھوک سے پہلی خود کو مزمل محسوس کر رہی تھی، اب آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے جکڑے وہ خود کو حواس میں رکھنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ چند منٹ میں انجیکشن نے اپنا اثر دکھا دیا۔ حیدر نے آگے بڑھ کے نینا کو تکیے پہ سیدھا لٹا دیا۔ نرس بڑی تذبذب سی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر اس کی ہدایت پہ نینا کو ڈرپ لگانے لگا۔ نیلو آج کل ہواؤں میں اڑ رہی تھی، وہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ رائما کے پاس بیٹھ کے اپنے کارنامے بھی ہنستے ہوئے بتاتی تھی کہ آج کل وہ پھپھو کو کیسے انہی کی باتوں پہ زج کرنے لگی ہے۔ رائما بھی خوش تھی۔ ہر وقت گم سم رہنے والی نیلو اب چہچہانے لگی تھی۔ نیلو، او نیلو، اوپر آ کے مجھے ذرا چائے تو بنا دے۔ پھپھو کی ہانک پہ نیلو کو جانا پڑا۔ اوپر آ کے اس نے پھپھو کو چائے بنا کے دی۔ ذرا کمرے کی صفائی کر دے بیٹا، چادر بکھری پڑی ہے، میرا جسم بہت درد کر رہا ہے، میں ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ نیلو کو پھپھو کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ترس آنے لگا۔ وہ سر ہلا کے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، کمرہ باہر سے بند ہوا اور کنڈی کی آواز آئی۔ پھپھو صاحبہ نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ نیلو نے پلٹ کے دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں وہ کبوتر باز چہرے پہ خباثت سجائے کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ نیلو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ تم یہاں؟ نیلو کی زبان لڑکھڑائی۔ ہاں، بڑا ترسا لیا تم نے مجھے، آج تو اپنے سارے ارمان پورے کروں گا میری رانی۔ وہ نیلو کی طرف بڑھا۔ نیلو کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ نیلو کا رنگ اڑا تھا۔ اس لڑکے نے پھرتی سے دروازے کی کنڈی لگائی اور کمینگی سی ہنسی ہنستے ہوئے نیلو کی طرف بڑھنے لگا۔ نیلو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، حلق خشک ہوا تھا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ میں… نیلو کی بات بیچ میں رہ گئی جب اس خبیث نے اس کا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کی۔